رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے۔ اللہ رب العزت نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں میں سے جو بچنا چاہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتہ سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، اور اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جس میں ہے کہ میں نے 30 سے اوپر فرشتوں کو دیکھا کہ وہ جلدی کر رہے تھے۔ یہ حضور نے اس وقت فرمایا تھا جب ایک شخص نے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ پڑھا تھا۔ اس میں بھی 30 سے اوپر حروف ہیں، اتنے ہی فرشتے اترے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی 19 حروف ہیں، اور وہاں فرشتوں کی تعداد بھی 19 ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے جو صحابی سوار تھے ان کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی ذرا پھسلی تو میں نے کہا کہ شیطان کا ستیہ ناس ہو۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرایا۔ ہاں، بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل و پست ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے۔ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر وہ اہم کام جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا گیا ہو وہ ناقص اور ادھورا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہر قابل ذکر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کرتے تھے۔ ہر مسلمان کو اس سنت کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کام شروع کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، سواری پر سوار ہوتے وقت، سواری سے اترتے وقت، بلکہ چلتے ہوئے سواری کو ٹھوکر لگ جائے یا خود اپنے آپ کو ٹھوکر لگ جائے تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت اور وہاں سے نکلنے کے فوراً بعد، کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، جوتے پہنتے وقت، کوئی کتاب پڑھتے وقت، کوئی خط یا تحریر لکھتے وقت، اپنے روزگار کا کام شروع کرنے سے پہلے، کسی سے کوئی نیا معاملہ کرنے سے پہلے، اور اسی طرح خواتین جب کھانا پکانا شروع کریں تو اس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ کھانے میں کوئی چیز ڈالیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ڈالیں۔ کھانا چننے کے لیے نکالیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر نکالیں۔ کوئی کپڑا سینا ہو یا کوئی کپڑا بنانا ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کریں۔ بچے کو کپڑے پہناتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کریں۔
غرض کے اپنے روزمرہ کے کاموں کو بسم اللہ سے شروع کرنا اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں محنت اور دشواری کچھ بھی نہیں، اور ذرا دھیان دینے سے انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے، بلکہ اس عمل کی برکت سے یہ سارے کام جو بظاہر دنیاوی کام نظر آتے ہیں بذات خود عبادت بن جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے انسان کو اور اتنا آسان عمل کر کے کیا اجر چاہیے کہ بظاہر دنیاوی کام نظر آنے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے عبادت بن جائیں۔ مومن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر کام کا آغاز کر کے گویا اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کسی کام کی بھی تکمیل ممکن نہیں، اور اس اعتراف کے نتیجے میں اس کے دنیا کے سارے کام بھی دین کا ایک حصہ اور عبادت بن جاتے ہیں۔